پاکستانیوں اگر صدر مملکت جسٹس امین الدین خان کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس تعینات کرتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کو بطور جج آئینی عدالت تعینات کیا جاتا ہے تو کیا وہ جسٹس امین الدین خان کے نیچے بطور جج کام کریں گے یا گھر جائیں گے؟ کیونکہ مجوزہ آئینی ترمیم میں انکار کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کا ڈنگ آرٹیکل 184(3) یعنی از خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ اختیار ہے جس سے ججوں نے حکومتوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ ثاقب نثار سپر وزیر اعظم بن گیا تھا، ہسپتالوں پر چھاپے مارتا تھا۔ اب نئی ترمیم آرٹیکل 175(3) کے ذریعے بنیادی حقوق عامہ مفاد عامہ کے کیسز سننے کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا گیا ہے۔ 2 دن پہلے رؤوف کلاسرا نے یہ بات کی تھی کہ 243 میں ترمیم کا مقصد عمران خان یا ان کی پارٹی کی حکومت کو مستقبل میں محض کابینہ کی منظوری سے ایک سادہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جنرل عاصم منیر سے فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد واپس لینے سے آئینی طور پر روکنا ہے۔ اب اگر مستقبل میں کسی بھی حکومت یا وزیر اعظم نے عہدہ واپس لینا ہے تو پھر آپ کو 2/3 اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم لانی پڑے گی، مواخذے والا روٹ لینا پڑے گا، جس طرح آپ صدر کو ہٹا سکتے ہیں۔ بڑے بھائی نواز شریف نے سول ملٹری توازن برقرار رکھنے کے لیے جنرل مشرف کو آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا تھا، لیکن 1 سال بعد ہی اکتوبر 1999 میں دھڑن تختہ ہو گیا۔ اب چھوٹے بھائی شہباز شریف نے ہائیبرڈ سسٹم کی مضبوطی کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے کا اعلان کیا ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ دیکھ کر حیرت یا صدمہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ کر رہی ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسٹیبلشمنٹ جب چاہے گی آئین میں ترمیم کرے گی، جو چاہے گی وہ پاس کرے گی۔ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم بھی آئے گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے، عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس کوئی جادوانی طاقت نہیں ہے، اس کی واحد طاقت اس کے لوگ تھے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم کس طرح کی قوم ہے اور یہ کیسے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ جس طرح 26ویں ترمیم کے وقت ہوا، عمران خان صرف ایک آخری پکار دے سکتا ہے، کرو یا مرو، اور عوام سے اپیل کر سکتا ہے کہ اسلام آباد